اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ، کھول دیا کیجئے، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس دو ایسی شخصیات موجود ہیں جن کے علم سے ہم سبھی مستفیض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا وقاروی اکیڈمی العالمیہ کے سربراہ، معروف عالم دین، نہ صرف مفکر پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کے دلوں کو عشق مصطفی سے منور کر رہے ہیں۔ میری مراد خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ علامہ صاحب تشریف آوری کا شکریہ، بہت شکریہ۔ آف کورس میری فیوریٹ ترین لوگوں میں سے یہ ہیں، میں جب بھی ان سے ملتا ہوں مجھے ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے، جب بھی ان سے بات کرتا ہوں بے اندازہ خوشی ہوتی ہے۔ جب آپ انہیں اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو یہ اسی انداز میں آپ سے ملتے ہیں جیسے یہ آپ اور ہم میں سے ہیں۔ میرے پاس علامہ مسعودی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کا بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ دونوں بہت محترم، ہمارے لیے بہت قابل احترام، بہت محبت کرتے ہیں ہم آپ دونوں سے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو جو سوالات ہیں وہ بھی لیے جائیں، اور اب سے کچھ دیر کے بعد ہم علامہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کچھ سوالات کریں، اور آپ کو عمرے کے ٹکٹ جو ہیں وہ بھی ہم دیں، اور ساتھ ساتھ کچھ یہ جو انعامات میرے کل کے رہ گئے ہیں یہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ دونوں حضرات اگر ایک آدھ سوال ہمارے آڈینس سے کر لیں تو ہم ان سوالات پہ ان کو یہ انعامات بھی دے دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں اگر علامہ صاحب سے آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا مسعودی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ سکتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بچوں کی پرورش کے متعلق اکثر بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو دے کچھ نہیں پا رہے۔ وجوہات ظاہر ہے وہ ریڈنڈنٹ سی بات ہو جاتی ہے، وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن پھر بھی اگر اس کو ایک کوزے میں بند کیا جائے تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اولاد اللہ کی نعمت، بے شک، لڑکا ہو یا لڑکی، ہر دو صورت میں اولاد نعمت ہے۔ بے شک، یہ نہیں کہ لڑکی ہوئی ہے تو کوئی بری بات ہے، شرم آنی چاہیے یا منہ چھپانا چاہیے، ایسی بات نہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت۔ بالکل۔ ان کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اسلام ہر گوشے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے، بے شک، تو ہمارے پاس آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی یونیورسٹی۔ تربیت گاہ ہے، بالکل صحیح۔ میں نے جب یونیورسٹی کہا تو کیا مطلب کہ اس کا سلسلہ ختم ہونا ہی نہیں ہے، بھلے وہ 100 سال کا ہو جائے گا وہ چیز وہاں تک چلے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ماں باپ، والدین اگر صحیح کماتے ہیں، کمائی کا طریقہ جو کام کر رہے ہیں وہ سب جائز ہے، اور اگر وہ مسلمان کے حوالے سے ہم بات کریں ایمان والے ہیں اور بچے کو رزق حلال کے ذریعے پروان چڑھا رہے ہیں اور اس کی وہ تربیت کر رہے ہیں کہ کل کو یہ بڑا ہو کر ملک کا، قوم کا آگے معمار یا رہنما بنے، تو اس صورت میں یقیناً وہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر ان کی کمائی درست نہیں ہے، ان کی زبان درست نہیں ہے، میاں بیوی کو روز لڑنے جھگڑنے کی عادت ہے، یا ایک دوسرے پر ہلکا پھلکا تشدد کرنے کی عادت ہوگی، تو اس حوالے سے جو بھی باتیں ہیں، یا غذا درست نہیں، ماحول درست نہیں، تو وہ قوم کو اچھے بچے نہیں دے رہے۔ اچھا، ایک سوال میں آپ دونوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال اس لیے بھی بہت زیادہ
میں خود اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں اور دوسروں سے بھی کرتا ہوں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں مل پایا اب تک جو میں اب پوچھنے جا رہا ہوں آپ سے. ہمارے ملک میں ایک شخص ہے جو کام کر رہا ہے, نارمل کام کرتا ہے, جھوٹ بھی نہیں بولتا, مشقت بھی کر رہا ہے, بچے بھی بڑے کر رہا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا. ایک شخص ہے جو جھوٹ بھی بولتا ہے, ہر برا کام بھی کرتا ہے, اس کو لا کے بٹھا بھی دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کی طرف مت دیکھو, تمہارے دل میں لالچ نہیں آنا چاہیے. تو یہ ان کا امتحان اتنا بڑا کیوں ہے؟ اور اگر ان کا امتحان اتنا بڑا ہے تو پھر وہ کب سدھرے گا؟ مطلب ڈسپیرٹی کا ہمارے یہاں یہ عالم ہے کہ یہ حکمران ہے یا یہ دوسرے لوگ ہیں اور یہ یہاں پر عوام ہے. اب عوام جب یہاں سے گھر جائیں گے, یہ تو ایک ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ ہے, جب گھر جائیں گے تو ان کے پاس بجلی نہیں ہوگی. سوال یہ ہے علامہ صاحب, کب تک یہ اس طرح سے چلے گا؟ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ کہیں نہ کوئی ایک بریک تو آنی چاہیے نا, جہاں پر کیا ان کو واقعی آپ الزام دیں گے, ان کو یہ کہیں گے کہ یار یہ تم لالچ نہیں کرو؟ آپ سوچئے ایک شخص ہے جو رشوت کو منع کر دیتا ہے, اس کا بچہ اچھے اسکول نہیں جا سکتا, اس کی ماں کی وفات ہو جاتی ہے اس وجہ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرنا, اس کو یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, لیکن کہیں نہ کوئی خرابی ایک بنیادی سسٹم میں ہے, وہ درست کیسے کی جائے؟ کب آئی یہ برائی؟ آپ بتائیے. پوچھ رہا ہوں کب آئی؟ پہلے تو نہیں تھی. مسلمانوں کی تاریخ میں کہیں نہیں تھی یہ. مجھے کوئی مثال دے دیں پرانی. یہ آپ کو یوں تو اگر ہم تاریخ میں جائیں گے تو مولانا صاحب میں تو دوسری مثالیں دے برائیاں سکتا ہوں, نہیں, میں آپ کو بے تحاشا برائیاں رہی ہیں اور ہمیشہ سے لیکن رہی ہیں. یہ چیز جو آپ کی ہے کہ ایک طرف چور ہے اور چور کو اہمیت ہے, کرپٹڈ پرسن کو جو بگاڑ والا ہے اس کو اہمیت ہے اور اس کے پاس تمام آسائشیں ہیں, اور اس کے مقابلے میں عوام پسی ہوئی ہے, آسائشوں سے محروم. یہ آپ کو رجحان ملے گا. یہ جمہوریت کے نام پر جو آپ کو طرز حکومت دیا گیا, جس میں مالی ارتکاز ہوتا ہے, آپ دولت کے لیے لوگوں کو ایک تڑپ سکھاتے ہیں اور اس میں ایک خاص مزاج بناتے ہیں. دبئی چلو کلچر شروع ہوا تھا جب سے یہ بیماریاں ہمارے ہاں بڑھی ہیں, اس سے پہلے یہ نہیں تھی, کم تھی, ہوتی ہیں بیماریاں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوگا, میں عدل بھی کہہ رہا ہوں, انصاف بھی کہہ رہا ہوں, اس معاشرے میں آپ کبھی بھی ہمواری نہیں لا سکتے. اور یہاں پر ہمارا پہلے دن سے یہ معاملہ, پاکستان بننے کے بعد ایک تو آئین بننے میں ٹائم لگ گیا, پھر اس کے بعد جناب اس آئین پر دستخط ہونے میں ٹائم لگ گیا, پھر اس کو دوبارہ 73 میں پھر وہ ایک مرتبہ وہ کیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہر شخص جو بھی آتا ہے اپنی پسند کا قانون بنا لیتا ہے, وہ اسی تک استعمال ہوتا ہے, اگلا آتا ہے دوسرا بنا لیتا ہے. اتنے قوانین کے آپ کے پاس مسودے موجود ہیں, کسی ایک پر عمل بھی دکھا دیجئے مجھے, وہ نہیں ملتا. پولیس اپنا قانون ہے ان کا, عدلیہ کا اپنا قانون ہے, ہمارے ہاں کرکٹ والوں کا اپنا قانون ہے, دوسرے طبقے میں اپنا قانون. سیکٹریٹ میں جائیے مجھے دکھا دیجئے کون سا قانون ہے, سندھ سیکٹریٹ میں ہی چلے جائیے. تو جہاں قانون کی حکومت کہتی ہے رٹ کا مطلب عملداری, تو وہ عملداری تب قائم ہوگی کہ اگر ساحر لودھی ملک میں کوئی عہدہ رکھتا ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے ایک پاکستانی سے اس کے اعتماد کا رشتہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا اور چاہیے. وہ ہمارے ہاں کسی ایک کا بھی نہیں ہے, نہ برسر اقتدار نہ برسر اختلاف, دونوں سے نہیں ہے. ہاں ہمارا رشتہ صرف شکایات سے ہے. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد گنجائش زیادہ رہتی نہیں ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بات صرف یہاں سامنے لانے چاہیں گے کیونکہ اس کے 2-3 پہلوات سامنے آتے ہیں کہ کلچر کی پرابلم ہے, ہمارے معاشرتی پرابلم ہے, اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ امتحان والی بات جو آپ نے کی تھی کہ جہاں ظلم ہے, جہاں کفر ہے, جہاں بے ایمانی ہے, جہاں گویا کہ انسان کی دائرہ انسانیت سے باہر کھڑا ہوا انسان ہے, اس کے پاس ساری نعمتیں ہیں
اور جو بیچارہ اللہ کا بندہ ہے وہ نعمتوں سے محروم ہے. یہی آپ کا سوال تھا. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ہاں بہرحال اگر ہم قرآن کو بھی دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی دیکھیں، تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ اغیار کے کاشانوں پر تو بہرحال اس کی رحمتیں دنیا میں برستی ہیں. یہ برق ساری مسلمانوں پہ بیچاروں پہ گرتی ہے. مگر اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، حضرت ابراہیم سے خداوند عالم نے، یعنی نبینا ابراہیم سے جتنے زیادہ امتحانات لیے گئے ہیں دوسرے انبیاء سے سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی بے انتہا سخت ترین امتحانات. آگ کے اندر جھونکا جانا، یعنی آگ میں پھینکا جانا، یہ آخری منزل ہوتی ہے انسان کی. بیٹے کو اپنے ہاتھ سے لٹانا اور اس کے گلے پر چھری چلانا، یہ آخری منزل ہے امتحان کی. وہ سارے امتحانات ہمارے اوپر کتنے امتحانات آتے ہیں؟ اب میں سوال یہاں سے لاؤں گا کہ ہمارے اوپر کتنے امتحانات آ رہے ہیں، ہمیں کتنی مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہے. وہاں اپنے بال بچوں کو صرف ایک خانہ خدا کی تعمیر کے لیے، کہاں وہ بیت المقدس سے نکل کے خانہ کعبہ میں آگے کہا کہ وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں لا کے چھوڑ رہا ہے. یہ معلوم ہے کہ یہ محترم گھر ہے، یہ میں اپنے محترم گھر کی آبادی کے لیے اپنی نسل کی قربانی دے رہا ہوں. حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ پوچھ بھی نہیں ہے. حکم الہی یہی ہے، ہاں حکم الہی یہی ہے، بس ختم. اب وہاں نہ سوال ہے نہ جواب. وہ چلے گئے اور پھر اس نے خداوند عالم نے وہاں سے ایسا پانی پھوٹا ہے، ایسا چشمہ پھوٹا ہے کہ آج پوری دنیا، اگر اسے روکا نہ جاتا، زمین پہ بہنا شروع ہوا تو اگر اسے ضم نہ کیا جاتا تو شاید آج پوری زمین پر پھر پانی ہی پانی ہوتا. لیکن اسے روک کر کے اور رہتی دنیا تک اب اتنا خوبصورت پانی. تو ہماری یہ جو زحمتیں، اب اتنی باتیں میں نے کر تو دی، لیکن اس کو ذرا سا سمیٹ دوں کہ نتیجہ کیا ہے. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہم مشکلات، ظاہر سی بات ہے آپ ابھی امتحانات دیتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، تو کیا ہے آخر میں نتیجہ اچھا پاتے ہیں. تو آپ کی دنیا آخرت ہے یا آخرت خود ایک موجود ہے. تو ہم دنیا میں کیا ہے امتحان دیتے ہیں، آخرت میں اس کے اجر کا خدا نے ہمارے لیے اہتمام اچھا کیا یہ ہوا. ساری باتیں تو بالکل درست ہیں، ظاہر ہے. میں وہ عرض کروں نا، مثال کے طور پر آپ کے ہاں اسٹیل مل ہے، آپ کے ملک کا ایک ایسٹ، بالکل ایسٹ ہے. کیا سلوک ہوا؟ اور ابھی کتنے مہینے سے تنخواہ مل رہی ہے ملازموں کو؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف اوپر اور ایک طرف نیچے، 2 سلیبس کیوں ہیں آپ کے ہاں؟ بلکہ 2 سے بھی زیادہ ہیں. بالکل صحیح. آپ کے ہاں پرائیویٹ اسکول ایئر کنڈیشن ہے، گورنمنٹ اسکول میں بینچ بھی نہیں ہے، اور کتنی جگہوں پر جناب ٹاٹ کے فرش ہیں وہ بھی نہیں ہیں. اچھا اسکول بنے ہوئے ہیں، چودھری وڈیرا ماسٹر کو پڑھانے کیوں نہیں دیتا؟ تو آپ کے ہاں وہی بات، یہ قانون ہوتا ہے. میں سچا نہیں ہوں، میں اپنے بچوں سے سچ نہیں بلوا سکوں گا، میں اپنی بیوی کو، اپنے ماحول کو سچا نہیں رکھ سکوں گا. قانون اسلام میں کیا ہے؟ بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، سب کے لیے وہی. وہ لفظ کہتے ہوئے میں کانپ جاتا ہوں کہ اگر بڑے گھرانے کی عورت نے چوری کی ہے تو سفارش کرتے ہو، اگر میری بیٹی، بس اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا. ادب کا مقام ہے، لیکن پیغام کیا ہے؟ اور آج یہاں کیا ہے جی، اس کے بیٹے ہیں ان کو VIP ٹریٹمنٹ بھی ملے گا، اور جتنی چیزیں غلط ہیں ان کے لیے حلال ہیں. درست. تو آپ نے یہ مزاج بنایا، حکومت نے بنایا، ہم نے قبول کر لیا. کیوں؟ ہمارے مفادات، ذاتی مفادات، قومی نہیں. تو ان کی وجہ سے آج ہم اس اسٹیج پر ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. میں نے بچپن میں پڑھا تھا، دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا. یہ ہر روز ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ، ہر روز ہوتا ہے. اس سے انکار نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بہتری نہیں آ سکتی، لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ جب تک ہم بہتری نہیں چاہیں گے بہتری نہیں آئے گی. بغیر سوچے سمجھے ہم لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں
شخصیات سے متاثر ہوتے ہیں. شخصیات کرتی کیا ہیں, عمل سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اینی ویز بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ اگر ٹیلی فون کالز کرنا چاہیں تو پلیز آپ ہمیں کریں. ساتھ ساتھ ان کو مائکس وغیرہ دے دیجیے گا. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں آڈینس کے سوالات لوں, اگر آپ کے بالکل آپ کی طرف آئیں گے. اور ساتھ ساتھ ہیلو, آواز آ رہی جی؟ مجھے بتائیے بریک ہے یا ابھی نہیں؟ ٹھیک ہے جی, مجھے دیجیے گا ذرا. وہ صاحب کا ایک سوال ہے, اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں سوالات لے لوں. جی آئیے جی, ذرا اس کو تھوڑا سا انٹریکٹیو بنائیے, کھول کے پوچھیے جو آپ کا سوال ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں. ویسے ان کا ایک سوال تھا اس بچے کا, اور اوپر بھی وہاں پر بھی ہیں. ہاں جی, ادھر کوئی سوال ہے؟ آپ کا بھی سوال ہے, ٹھیک ہے, ان کو بھی ایک مائک دیجیے جا کے. 2 سوال کروں گا میں. جی پہلا تو یہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ اکثر مسجدوں کو باہر رکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد فلاں دیوبندی کی ہے یا وہ اہل حدیث کی ہے, تو یہ کیا صحیح ہے؟ باہر جو لکھا ہوتا ہے ہم لوگ مسلمان کے نام سے نہیں پہچانے جائیں؟ یہ لکھا ہوتا ہے نا بہت سی مسجدوں میں, باہر اس کی ہے, یہ اس کی ہے, یہاں نہیں پڑھ سکتے. اس کا جواب چاہیے. اور دوسری یہ کہ جو باہر اہل سنت کی مسجد ہوتی ہیں ان کا نام یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جامع مسجد حسین یا حسن علی سب نے؟ اس کا جواب بھی چاہیے مجھے, اگر صحیح ہے تو بتائیے گا. بیٹا آپ کی معلومات نہیں ہے. آپ کے سوال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کو پوری طرح معلوم نہیں ہے. آپ کو کتنی مسجدیں چاہیے اہل بیت کے نام سے؟ سنیوں کی ہیں. یہ جو حوالے آپ دے رہے ہیں نا کہ اس طرح لکھا جاتا ہے, یہ اس وقت تک لکھا جاتا رہے گا جب تک عوام علم نہیں حاصل کر لیتی. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ لوگ جاہل تھے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, آپ سے اسی طرح کھیلا جاتا رہے گا. جس دن آپ پڑھ گئے پھر آپ سے کھیل نہیں سکیں گے. جی بیٹا, ادھر کوئی سوال ہے؟ ادھر کوئی سوال ہے؟ جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. یہ سوال ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تمام فرائض ادا کرتا ہے, لیکن اس کے اخلاق بہت خراب ہیں, تو اس کی کیا سزا ہے اللہ تعالیٰ کے؟ یہ میں دونوں سے پوچھنا چاہوں گا. جی بتائیں. سوال کیا تھا, دوبارہ سے ریپیٹ کہ کیجیے. ایک شخص نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, لیکن اس کا اخلاق خراب ہے, تو کیا سزا ہے اس کی؟ دیکھیے, ایک تو بچے نے جو پہلے سوال کیا تھا, علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی کہ آپ کے علم میں کمی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, وہ کسی بندے کا گھر نہیں ہے, اور اللہ کا گھر سب کے لیے. تو بس اس میں تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ کہیں میں اگر نے کچھ آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے. بات سمیٹی ہے, رہنے دیجئے. دوسرے سوال نہیں, میں صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ احتیاط اچھا ہے نا. جی تو اس حوالے سے بہرحال علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کو آگے جانے دیتے ہیں ہم انشاءاللہ. بات صرف یہ ہے کہ جو روزہ, نماز, عبادات ہم انجام دیتے ہیں, یہ صرف اس لیے انجام دیتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے, ہماری تربیت ہو جائے. اور خود روزے کا مقصد بھی خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون. اور تقویٰ ہے کیا چیز؟ تو تقویٰ جو ہے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے, وہ یہ کہہ اپنے رہے ہیں آپ کو کنٹرول جی, میں ان کا رکھنا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جی. جو شخص نماز بھی رکھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, کہیں جہاد میں بھی تو لیکن سوال ایشو یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے, وہ لوگوں سے تمیز سے بات نہیں کرتا, کہیں اس پہ ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو اس سلسلے میں کیا اس کو کوئی سزا ملے گی؟ وجہ اصل تربیت ہی ہے نا, کہ ہم نے اپنے اوپر سے, دیکھیے ابھی علم کی بات کی علامہ صاحب نے, کہ جہاں علم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے, وہاں کفر غالب آ جائے گا, وہاں برائی غالب آ جائے گی. تو میں یہاں پر بھی یہی بات کہوں گا کہ اگر ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں, یورپ کے معاشرے کو دیکھتے ہیں, آج ہم بڑی تعریف تو کرتے ہیں, ہمارے کلچر میں ہر آدمی لڑ رہا ہے, ہر آدمی بدتمیز ہوا ہے, ہر آدمی بے موقع بے محل جو چاہے کر رہا ہے, اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی کمی. وہی چیز جس کی طرف اشارہ فرما چکے ہیں حضرت, کہ علم جب کم ہوتا ہے تو پھر جہل نکلتا ہے, اور جہل میں شور شرابہ ملے گا آپ کو, تہذیب کا پہلو نہیں ملے گا. جہاں علم آ جائے گا وہاں تہذیب آ جائے گی. ساحر, پہلے تو یہ بات کہ لفظ اخلاق ہے, اخلاق نہیں ہے. درست. ہم سب کو یہی کہنا چاہیے, کیونکہ اخلاق کے معنی بوسیدہ کے ہوتے ہیں, پھٹے ہوئے. اخلاق کے معنی اچھی عادت کے ہوتے ہیں, زیر زبر سے معنی بدل جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک شخص نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکوٰۃ دے, حج کرے, اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو یقیناً
اس نے ان ارکان کو صرف ادا کیا ہے، یہ اس کے اندر نہیں گئے، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے دور کرتی ہے، روکتی ہے، مگر کوئی نہیں رک رہا تو اس کا مطلب کہ اس میں کمی ہے۔ تو ایمان والا ضرور اچھے اخلاق والا ہوگا، جس کے اخلاق میں کمی ہے اس کے ایمان میں کمی ہے، وہ اپنی تربیت کرے، کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھے تاکہ اس کو اچھے اخلاق سے عادت ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ چھوٹا سا بریک ہے، کیا ہوا ہے؟ اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے۔ اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے۔ اللہ کا انعام